غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی جہاں چلتی تھی نا دجلہ کے کنارے، وہاں کھڑے تھے تو ایک غریب آدمی رو رہا تھا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور غریبی مستقل رونے والا مضمون ہے، یہ موضوع ہی رونے والا ہے۔ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی، یہ عنوان ہی رونے والا ہے۔ میں کیا کروں؟ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کرایہ کوئی نہیں تھا، بیٹھ گیا ہوں کشتی پہ، ملا مجھے جانتا ہے، میرے محلے کا ہے۔ میں نے اسے کہا پیسے بعد میں لے لینا، مجھے سفر کرا دے، لیکن اس نے کہا میں نے مفت خوروں کے لیے کشتی نہیں بنائی، نیچے اتارتے ہیں۔ حضور چلو نہ لے جاتا بات الگ تھی، لیکن سارے محلے داروں میں جو میری ذلت ہوئی وہ مجھے بڑی تکلیف کر گئی۔ غوث پاک نے خالی تسلی نہیں دی، میری تھپکی نہیں دی، گھر گئے 100 دینار لائے، ملاح کو بلایا، اس کو 100 دینار تھما کے فرمانے لگے آج کے بعد جو غریب آئے نا اسے رسوا نہ کرنا، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دینا، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرانا، یہ کرایہ اور جب ختم ہوگا تو پیسے اور بھی دوں گا۔ لوگوں سے پیار کیا، اللہ کے بندوں سے محبت فرمائی، آنے والوں کا خیال رکھا۔ اب ایک مسئلہ ہے بدگمانیوں کا، اس کا علاج کوئی نہیں، بدگمانیوں کا کوئی علاج نہیں۔ کچھ لوگوں کو اس دور میں بھی بدگمانیاں تھیں کہ دیکھو اتنے سارے جناب تحفے تحائف اور فلانی شہر، لوگوں کو تحفے آتے نظر آتے ہیں، واپس جاتے نظر نہیں آتے، لوگوں کو آتے نظر آتے ہیں پر واپس جاتے نظر، بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے اور آپ بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں۔ غوث پاک نے نا 100 گھوڑے، ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے، خریدے بھی ذرا عربی نسل کے۔ ترجمہ کرنا اج تک کی بنتا ہے اس گل کا، یعنی 1.25 کروڑ والی پجارو تے وہ بھی 100، بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے۔ دسو مولوی صاحب دا کی کام ہے؟ اینیاں گڈیاں وہ کٹھیاں وہ ہے گل۔ تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے ہی، یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے، اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے یہاں نا لینڈ کروزر کمانا ہے۔ ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں، ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس۔ اس نے کہا چل تو صحیح، وہ لے آیا۔ پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استقبال میں 50 گھوڑے بندے ہوئے۔ پہلا ہی شکوا، کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا، یہی ہوتی ہے نا باتیں، اسٹائل بھی یہی ہوتی ہے، غصہ نہ کرنا، ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چل ہی سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شے اور غریب اور یہ بڑی بڑی چیزیں یاد آ، اس کو بھی یاد آ، غصہ نہ کرنا۔ میں اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے، لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں نا پھر آپ کا ان کہانیوں میں الجھنا بنتا نہیں۔ پھر آج یہ تو باتیں پہلے کی تھی نا، سوچتے پہلے تو بات ہو گئی، اب تو عمل کرنا ہے۔ تو ہوتے ہیں کچھ کچے بندے بھی بیچارے جو ساری زندگی سیدھے سیدھے ہونے میں ٹائم گزار دیتے ہیں، اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ہی کھڑا ختم ہو جاتا ہے۔ غوث پاک کا وہ مرید کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے پر چلو میں پتہ کروں گا 50 کیوں ہیں۔ آئے ملے، لیکن وہ روز تنگ کرتا وہ بندہ۔ پھر پوچھا پیر صاحب سے 50 گھوڑے کیوں رکھے؟ پھر پوچھا پیر صاحب سے، یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے۔ میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا، ایک محدث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بات لکھی۔ فرمانے لگے وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا، جگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو، اسے ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں، اور 50 گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا۔ اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا۔ پھر اپنے اسنگی سے کہنے لگا چل پیر صاحب کے پاس۔ انہوں نے کہا میں نہیں ہوں جانا۔ اس نے کہا نہیں تیری مہربانی، تو کوئی کسی اور چیز پہ بہتر، اللہ کا واسطہ۔ وہ مانیں گے ہی نہیں۔ اس نے کہا پیر پکڑوں گا، میں منت کروں گا، میں خدا رسول کے واسطے دوں، ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں گا۔ مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے؟ تو گیا غوث پاک کے پاس اور کہتا سارے رستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سر رکھوں گا، پگڑی اتاروں گا، یہ کروں گا، منت کروں گا، ماں
की बात सुनाऊंगा, अपनी बहनों का वास्ता दूंगा, बड़ा कुछ करूंगा हुजूर, आओ उसके सदके मान जाएं। छोटे बच्चों की बात सुन, सारे रास्ते तैयारी करता गया, लेकिन जब गौसे पाक जिलानी की ड्योढ़ी में कदम रखा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी देख के मुस्कुराए, फरमाने लगे, ओ यार तुझे बड़ा शिकवा था मेरे घोड़ों पे, असल में ना तो एक दिन मेरी गली से गुजर रहा था, मैंने तेरे माथे पे नजर डाली तो समझ आ गई तू बीमार हो जाएगा और तेरा इलाज भी 50 घोड़ों से होगा। मैंने 50 क्या करने थे, मैंने तो तेरे लिए मंगा के रखे हुए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ओ खुदा के बंदे तेरे लिए रखे हैं, फरमाया चारा डालने की भी जरूरत नहीं, वो मेरे मुरीद ही डालेंगे, तू रोज आया कर, एक ले जाया कर, अपना इलाज करा। करने लगा हुजूर मुरीद कर ले, फरमाने लगे जो इतने इम्तिहान लेके बैत करे उसे नहीं किया करते, तो मुरीद ही है, तू ले जा खा। और अपना आज तक लोगों को बदगुमानियां होती हैं, और जो अमल करने वाले थे, अल्लाह वालों की बात मानने वाले थे, वो बात मान के दर्जात भी ले गए, और जो कहानियों में थे वो बेचारे आज तक कहानियों में हैं। अभी तक उनका अलजबरा और हिंसा का रिजल्ट कोई नहीं आया, अभी तक यहाँ कहानियां। इन बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करें। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सारी जिंदगी पढ़ोगे तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा नजर आएगी वो अल्लाह के बंदों का प्यार है।